السلام علیکم۔ کلام پاک کی آیت سچائی کے ساتھ اردو میں بیان کرتے ہیں۔ یہ جو آیت پڑھ کر سناتے ہیں اردو میں، اس سے ان لوگوں کو فائدہ ہے جو اللہ کی آیت پر ایمان رکھتا ہے۔ مشرک کو اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک کو اس سے اور نفرت ہی بڑھے گا۔ مشرک کو نفرت ہی بڑھے گا، کیونکہ سچائی سننے کی طاقت مشرک لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی آیت۔ جھوٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مشرکوں سے پوچھو کہ یہ سب کا مالک کون ہے۔ بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہے، کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کا ڈر مطلب سمجھتے ہو؟ سر سجدے میں ہونا چاہیے۔ اللہ کیسے دنیا میں جینے کی طریقہ بتایا ہے اس کی تلاش ہونا چاہیے۔ کسی انسان پہ بھروسہ مت کرو۔ ہاں، اس انسان پہ بھروسہ کر سکتے ہو جو اللہ کی آیت وضاحت کرتا ہے، یعنی اللہ کی آیت کو بیان کرتا ہے۔ اور جیسے ہی قرآن کلام پاک سے ہٹے گا، یعنی قرآن مجید، جو یہ دنیا، قرآن کا مطلب کتاب نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا اس کو رکھ دیا ہے۔ کلام پاک اس کا نام ہے۔ کلام پاک کا مطلب کلمہ طیب، یعنی بات پاک۔ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے مقابلے پناہ دینے والا کوئی نہیں۔ لیکن آج دھرتی پر اتنے انبھکت ہے کہ مردہ سے مانگنے چل جاتا ہے۔ فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے، کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ کہو پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ کیونکہ ہم قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب پہ ایمان لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی نے بتایا حدیث، یہ رسول کی حدیث ہے۔ ایک بات بتاتا ہوں، نبی کی حدیث یہ قرآن ہی ہے۔ اب بولیے گا وہ کیسے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تھے نا کسی قوم کے پاس اللہ کی آیت کو بیان کرنے، تو عربی میں پڑھتا تھا، اور وہ قوم جو بھاشا سمجھتا تھا نا اس بھاشے میں اس کو بتا دیتا تھا، تو وہ لکھ لیتا تھا۔ اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اس کو عربی کو پڑھتا تھا اور جو بھاشا اگلا سمجھتا تھا نا اسی بھاشے میں اس کو بتاتا تھا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن سے جیسے ہی حدیث فرق ہوگا نا، وہ انسان کا لکھا ہوا ہے، انسان کا بتایا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، وہ انسان کا بتایا ہوا حدیث ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے، اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔ حالانکہ بت پرستی عربی میں نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ترجمہ میں یہ لوگ ڈالا ہے۔ بت پرستی عربی میں لکھا ہے جو بے شک جھوٹے ہیں، یہاں لکھا ہوا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے، اور یہ جو بے شک جھوٹے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب بت پرستی کرتا یہ مولوی صاحب اپنے طرف سے لگائے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی بات میں اپنی بات رکھنے والے جہنم میں جائے گا، سمجھے؟
اللہ کی آیت میں آپ الٹ پھیر نہیں کر سکتے، آیت میں تو کر ہی نہیں سکتے، اس کے ترجمے میں الٹ پھیر کر رہا ہے۔ آیت میں تو اس کی خاندان کی کوئی بھی آ جائے الٹ پھیر کر نہیں سکتا ہے، گرے برابر ترجمے میں کرتا ہے۔ اب آئیے دوسری آیت میں، دوسری آیت میں یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ یہ علماء لوگ جو بیان کرتا ہے نا الٹا سیدھا اللہ اس سے پاک ہے، سمجھا؟ جھوٹ کی جگہ نہیں ہے اللہ کی کتاب میں۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔ اے نبی کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میرے زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو، ان ظالموں میں شامل نہ کیجیو، اور جو وعدہ ہم ان سے کرے ہیں وہ پورا کرے۔ اللہ جو وعدہ کرتا ہے مومنوں سے اسے پورا کرے گا، اس میں کم بیشی نہیں کرے گا۔ اب آئیے ادھر، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں، یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور سمجھتے ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اب جیسے بولیں گے یہ اللہ کا کلام ہے یہ نبی کا کلام ہے، تو یہ دونوں شریک، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کیا، شریک نہیں کرتے، اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سب سچائی آپ کو علماء کے دکان میں نہیں ملے گا، کیونکہ علماء آپ کی کمائی کھاتا ہے، وہ آپ کو سچ کیوں بتائے گا۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ کون سی کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے؟ یہی وہ کتاب کلام پاک قرآن، جس کو دنیا کہتا ہے، لیکن اس کا اصلی نام ہے معلوم ہے کیا؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ دو ٹھو ہے، ایک دنیا میں ہے ایک وہاں ہے اللہ کے پاس۔ اس کتاب کا یہ بھی نام ہے فرقان۔ تورات انجیل کتاب کا نام نہیں ہے جو آپ لوگ کو رٹا کے رکھا ہے، مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہے جو یہ کرتے رہتے ہیں، ان کے سوا اور بھی اعمال ہے جو کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ اسی وقت چلا اٹھے۔ آسودہ حال مند سمجھتے، دولت مند لوگوں کو جب اللہ نے پکڑ لیا نا تو اسی وقت چلا اٹھیں گے۔ آج مت چلاؤ، تم کو ہم سے کچھ
مدد نہیں ملے گی۔ میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے۔ یعنی قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے جب سنایا جاتا ہے اور آپ سن لیتے ہیں اور اس پہ یقین نہیں کرتے تو آپ سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے۔ مسلمان سے بڑا کافر آج کے ڈیٹ میں کوئی نہیں۔ یہ سب کوئی بتائے گا نہیں۔ جب اللہ نے ہدایت دی ہے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ میری آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دو، کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مسلمان سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے۔ ایمان لائے اللہ کی آیت پر، پیروی کرے کلام پاک کی۔